إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جن ایام میں آج کل ہم گزر رہے ہیں اور خاص طور پر آج کا دن یہ بڑا ہی خاص دن ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا من کتاب اللہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی اور 12 کی تعداد کب بنائی؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اور ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ سال کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، 3 مہینے مسلسل، اور وہ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، 4تھا مہینہ ہے رجب، جو کہ جمادی الثانی یا جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، اور یہ ذوالحجہ ان 4 مہینوں میں سے ایک، گویا کہ یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اور اس مہینے کے پہلے 10 دن، جیسا کہ آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ یہ 10 دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل دوسرے کسی بھی دن میں کیے گئے عمل سے بدرجہ بہتر ہے، اتنا بہتر ہے کہ دوسرے مہینوں میں اگر کوئی جہاد کرے اور اس مہینے میں کوئی بھی عمل کر لے، نیک عمل، عمل صالح، اس کا عمل اس کے جہاد سے بھی بڑا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی استثناء فرمائی، اور وہ آدمی کون ہے؟ جو جہاد پہ نکلے، مال اور جان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ یعنی شہید کا مرتبہ صرف اس مہینے میں عمل کیے گئے عمل سے زیادہ ہے، ورنہ باقی تمام اعمال اس مہینے کے اعمال کے اور ان 10 دنوں کے اعمال کا کوئی مقابلہ نہیں کرتے۔ اور ان 10 دنوں میں سے بھی پھر آج کا دن بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر
والشفع والوتر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ علماء نے کہا کہ یہ فجر 10 ذو الحج کی فجر ہے، یعنی یوم عید کی فجر۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی یعنی پورے 10 دنوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اور جوڑی اور اکتائی، جوڑی اور اکائی، ان دونوں کی قسم۔ جوڑی 10 ذو الحج اور اکائی 9 ذو الحج، اور آج 9 ذو الحج ہے، ہمارے یہاں 9 ذو الحج۔ اس دن کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے افضل، ان میں سے یہ ذو الحجہ بھی ہے، اور اس مہینے کے 10 دن انتہائی افضل، اور ان 10 دنوں میں سے اس آج کے دن کا ایک خاص مقام ہے۔ آج حج بھی ہے اور آج جمعہ بھی ہے، 2 عظیم چیزیں جمع ہو گئیں۔ جمعہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جس دن پر بھی سورج نکلتا ہے ان دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ آج جمعہ ہے، اور یوم عرفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ دوسرے کسی دن میں اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا۔ آج کے دن کو بہت سارے مقامات حاصل ہیں۔ ایک بات یہاں شاید مناسب ہو، کئی مرتبہ میں پہلے ذکر کرتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں پاک و ہند میں، صرف پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں شامل کر لیتے ہیں، ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے، اور اس ایک حج کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہے۔ بالکل غلط، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، خلفاء راشدین صحابہ کرام سے ثابت نہیں، لیکن یہ بات اتنی مشہور ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو، بڑے اہم لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ حج اکبر، اور ہمارے علاقے میں ہے اکبری حج، بات وہی ہے ذرا اپنے انداز سے، اکبری حج۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مغلوں کا بادشاہ اکبر تھا، اس نے کچھ اکبری چیزیں چالو کی تھیں کہ شاید یہ اس اکبری حج کا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور عمرہ کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ ہر حج ہی حج اکبر ہے۔ بات ہضم ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ اتنی مشہور ہے کہ اس کی تردید کرنا یا اس کی وضاحت کرنا بھی اتنا آسانی سے ہضم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ حج اصغر ہے، اور اس کے مقابلہ میں ہر حج ہی حج اکبر ہے۔ جب حج عمرہ حج اصغر ہے تو ہر حج حج اکبر ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن حج آ جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے وہ اہمیت پہلے ذکر کی کہ جمعہ کا دن، جس دن کا مقابلہ کوئی دوسرا دن نہیں کر سکتا، اور عرفہ کا دن جس کا مقابلہ دوسرا کوئی دن نہیں کرتا۔ حج اکبر دن کون سا ہے؟ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آج حج ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن جس دن کو حج اکبر قرار دیا گیا، یوم حج اکبر، وہ کل کا دن ہے، افضل ترین دن۔ اور افضل ترین دن کیوں ہے عید کا دن؟ بڑی عید، ہمارے یہاں لفظ بھی اس کے لیے بڑی عید شمار کیا گیا، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ چھوٹی عید میں کیا ہوتا ہے، بڑی عید میں کیا ہوتا ہے؟
ہمارے یہاں ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی عید میں چھوٹی سی پلیٹ سیویاں، بڑی عید میں بڑے بڑے تھال گوشت کے. ہماری تو بڑی جو چھوٹی کا یہ فرق ہو گیا. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ چھوٹی عید اس عید کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے. اس عید میں 2 رکعتیں ہیں، خطبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اس عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن آپ بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. آپ نہیں مارتے، ہمارے مسلمان مار رہے ہیں یا نہیں؟ 10 تاریخ کو کل مسلمان کنکریاں ماریں گے اور لاکھوں مسلمان کنکریاں ماریں گے. یہ 10 تاریخ کو ہوا. 10 تاریخ کو ہی حجاج کرام جو ہیں وہ قربانیاں کرتے ہیں. اور قربانی صرف مکہ والے حجاج ہی نہیں کرتے، قربانی ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، صحابہ کرام نے قربانیاں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، مَكَثَ فِي الْمَدِينَةِ 10 سنوات يُضَحِّي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہو گیا. صحابہ کرام کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، آج تک مسلمان کرتے آ رہے ہیں. آج ایک ٹولہ اٹھا ہے. ہمارا پاکستان انڈیا کا علاقہ جو ہے، بر صغیر کا علاقہ، میں پہلے بھی کئی میں تک کہا کرتا ہوں کہ ہمارا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے. آپ دیکھیں گندم، چاول، جو، جوار، گنا، ہر چیز وافر ہوتی ہے. ہر طرح کے پھل بھی وافر ہوتے ہیں اور گندے پھل بھی ہمارے یہاں ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جہاں پھل ہوگا وہیں گندا انڈا بھی ہوگا نا. گندا انڈا کہیں، گندا پھل کہیں. اگر جعلی نبی پیدا ہوا تو ہمارے ملک میں مرزا قادیانی معروف ہے نا. اور ابھی اسی طرح کا ایک اور چھوٹا سا گروہ اٹھا ہے، اس نے قربانی کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر دی. یہ کیا قربانی، گھر گھر قربانی، ہوم ٹو ہوم سیکریفائس. اور کہتے ہیں کہ لو جی، اگر قربانی کی بجائے ہم پیسہ کیش خرچ کریں، لاکھوں کنواریوں کی شادیاں ہو جائیں، بیواؤں کے گھر بس جائیں، یتیم و مسکینوں کے لیے جگہ بن جائے، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اگر پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ قربانیوں کے فائدے کتنے ہیں، تمہارے ان فائدوں سے 1000 گنا زیادہ فائدے ہیں، اور کوئی بھی فائدہ نہ ہو. سنت ابراہیمی ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، بیٹے کے اوپر چھری چلا دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت نے اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم کی شکل میں دمبا بھیج دیا. اور اس قربانی کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی پر عمل کیا. اب ہمارے لیے سنت ابراہیمی اور سنت رسول ہو گئی. کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو بہترین فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت پر اس دن عمل کر دیں. اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے باقی دن کم ہے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں خرچ کریں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی وہ کام نکالتے ہیں کہ سنت کی خلاف ورزی ہو جائے، یا فریضے کی ادائیگی میں کچھ اپنا حصہ شامل کر لیں. ابھی پچھلے دنوں میں کہہ رہا تھا کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، نکال کے رکھ دیتے ہیں. تھوڑی سی بانٹ دی، اب رکھی ہوئی ہے، ہر مہینے کسی کو بھیج رہے ہیں، تنخواہ لگائی ہوئی ہے. کسی کی شادی آ گئی، اس میں بھی زکوٰۃ. کسی کا بچہ، اس کی فیس نہیں جا رہی، اسکول پڑھ رہا ہے انگلش اسکول میں، انگلش میڈیم. جہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں کو عموماً وضو کا طریقہ نہیں آتا، کیونکہ وہ تو انگلش میڈیم ہے، ہائی سٹینڈرڈ اسکول ہے. اس کی فیس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ وہاں بھی دیں گے، یہاں بھی دیں گے. مسجد کا یہ کام تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو پیسہ یہ لگتا نہیں زکوٰۃ کا.
قبرستان کی دیوار گرنے والی ہے، تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ کچھ وہاں بھی ڈال دیں گے۔ کہاں کہاں تم زکوٰۃ کے پیسوں کو ڈالو گے؟ ان کسی بھی جگہ پر، ان تمام جگہوں میں سے کسی بھی جگہ پر زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ بات یہ بھی ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھو جی، یتیموں کو، اس کو اسکولوں میں بچوں کو، اور شادی پر لڑکیوں کے ماں باپ کو پیسہ کیوں نہ دیں؟ قبرستان کی دیوار کیوں؟ دیوار بنائیے، پیسہ دیجئے، اسکولوں کی فیسیں ادا کیجئے، کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ سارے کام زکوٰۃ سے نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ کے مصارف زکوٰۃ مقرر ہیں کہ زکوٰۃ کہاں دینی ہے۔ ہماری شادیوں میں بے پناہ اخراجات ناجائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ سے وہ پیسہ جو ہے ناجائز خرچے میں چلا جائے؟ ہمارے جو باراتیں، ہمارے جو مہندیاں، ہمارے جو جہیز، کوئی چیز ان میں سے اسلام میں ہے؟ ہمارا پیسہ وہاں جا رہا ہے، گویا کہ ہم نے اللہ کا خاص حق جو الگ رکھا ہوا تھا وہ بھی ضائع کر دیا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ میں بھی ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ اور اس ٹولے نے آ کے ہمیں ایک اور رنگ دے دیا، کہا قربانی، اتنا پیسہ، اتنا جانور، کہتے ہیں کہ یہ جانور، اتنے جانور ضائع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شادیاں کراؤ، یہ کرو، وہ کرو، اور دوسرا یہ کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے کہ ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا وقت آئے تو ان کو جانوروں پر ترس آنے لگتا ہے، اور ان میں سے کسی کے بیٹے کی شادی ہو، مرغ روسٹ کتنے ہزار آئے پتہ ہی نہیں، کتنے جانور ذبح ہوئے پتہ نہیں۔ روزانہ یہ بازار سے لا کے کھائیں یا بکرے اپنے گھر میں ذبح کر کے کھائیں، اس وقت پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جانور پر ظلم کریں۔ عید آئی تو ظلم۔ یہ جیسے پچھلے دنوں میں بات ذکر کر رہا تھا نا، ہندوستان میں گائے بازار میں بک رہی ہو، بکتی رہے، گلی میں گھسیٹی چلی جا رہی ہے، گھسیٹے چلے جائیں، جی عید کے دن اس کو ذبح کرنے لگیں تو یہ جی ہماری ماں ہے۔ بغیر تو تمہاری ماں تھی تو تم نے پہلے بکنے کیوں دی؟ ماں کو بازار میں گھسیٹنے کیوں دیا؟ ان سارے مواقع پر تمہاری ماں نہیں تھی، اب مسلمان نے ذبح کرنا چاہا تو تمہاری ماں بن گئی۔ اور میں نے مشورہ یہاں بھی دیا تھا اور بعض دیگر پروگراموں میں دیا ہے کہ جہاں دنگا فساد کا خطرہ ہو کہ گائے کی ذبح کرنے سے دنگا ہوگا، فساد ہوگا، یہی بات ہو رہی تھی نا کہ جانوں کے قتل کروانے سے پھر بہتر ہے کہ گائے کی بجائے بھینس۔ حالانکہ بھینس پر کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی علماء مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، لیکن انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اگر کہیں گائے کی بجائے بھینس دینی پڑے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن قربانی دینی چاہیے، قربانی کے دن قربانی ہی دینی چاہیے۔ قربانی کا پیسہ کہیں بھی آپ دوگنا کر کے بھی خرچ کریں گے وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربانیوں کے اس دن میں ایک جمرہ کبریٰ کی رمی، دوسرا قربانیاں، تیسرا اپنے سروں کی قربانی، نہیں بالوں کی قربانی۔ بالوں کی قربانی کرنا، سروں کی قربانی کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ سروں کی قربانی کا موقع ہے، ہم کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کر لیتے ہیں کہ کہاں چھپ جائیں کہ ہمارا نام نہ آئے۔ آج کل ہم اسی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بیٹھے ہوئے کہا، اپنا گنجا کروایا ہوا تھا، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے پی ایچ ڈی، سعودی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے۔ ایک مجلس میں ہمارے ساتھ بات ہوئی، کہنے لگے کہ بھائی گنجا تو رکھتے ہیں
اس لیے کہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے سر کے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا وہ سر کی قربانی کہاں دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اگر کہا جائے کہ روز اس کے حج کے موقع پر اگر آپ پہلے عمرہ کے وقت عمرہ مکمل کر کے آدھے آدھے بال کٹوا لیں اور جب حج کا موقع ہے 10 تاریخ کو پورے سر کا گنجا کروا لیں تو گنجا کروانے سے کئی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بہانے کیا؟ بھائی حج کر کے ہم نے چھٹی جانا ہے، حج کر کے ہم نے پاکستان انڈیا اپنے ملک میں چھٹی جانا ہے۔ اب چھٹی کے نام سے کیا بنگلہ دیش پاکستان انڈیا والے وہاں امیگریشن نہیں دیتے کہ ہمیں آ جاؤ؟ تم وہ ہمارے ملک ہے، ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم گنجے سے جائیں یا مینڈیاں رکھ کے لے کے جائیں، جو بھی کر کے جائیں گے ہمیں کوئی نہیں روکے۔ مینڈیا والے بھی لوگ ہیں نا، آج کل تو بڑا رواج نکلتا آ رہا ہے، عورتوں کی طرح پورے بال رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے پونیاں، بچیوں کی پونیاں ہوتی نا، پونیاں باندھی ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ عورتیں جس طرح بالوں کو کٹھے کر کے یہاں ایک نیٹ بنا لیتی ہیں نا، نیٹ بنائے ہوئے عجیب و غریب قسم کا سسٹم شروع ہو گیا۔ اب یہ جو لوگ اپنے سر کے بال قربان نہیں کر سکتے، یہ سر کی قربانی کہاں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اپنے دین کی خاطر سر کی قربانی بھی دیں۔ جانور کی قربانی دینا بہت بڑا اجر و ثواب، اور عید کے دن خون کا بہانا ہی بڑا ثواب۔ اور یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں جی وہ کتنی شادیاں ہو جاتی ہیں، اتنا یہ ہو جاتا ہے، اتنا وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب سوئے حرم کے عیدان و قربانی کے آخر میں ایک چیپٹر مسلسل یہی رکھا ہے کہ قربانی کے مادی اور مالی فائدے کیا ہیں، اور اس چیپٹر میں یہ بات ذکر کی ہے، تفصیلی چیپٹر ہے وہ، کہ اگر قربانی کے سارے فوائد جو مادی آج کل مل رہے، مینا کی قربانیاں ہوں یا دنیا بھر کی قربانیاں، اگر سارے وہ فوائد اکٹھے کیے جائیں تو کہتے ہیں کہ ہاتھی زندہ 1 لاکھ کا اور مرا ہوا، یہ تو سارا آپ لوگوں کا فتویٰ ہے نا، زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا۔ اگر قربانی کے سارے فائدوں کو باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بکرا زندہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا اب وہ قیمتی ہو گیا، اور اجر و ثواب پھر اس کے علاوہ ہے۔ آپ کی قربانی کو روکنے کے لیے یہ ٹولہ کام کر رہا ہے پاکستان انڈیا میں خاص طور پر، ان کے ظاہر ہے کہ گندے آنڈے دنیا میں بھی پھیلے ہوئے ہوں گے، ان سے بچتے ہوئے اس دن قربانی کریں۔ اس دن کی اہمیت ان 4 کاموں کی وجہ سے: پہلے نمبر پر رمی، دوسرے نمبر پر ذبح و نحر، تیسرے نمبر پر حلق و تقصیر، بال چھوٹے کرائیں یا گنجا کروائیں، اور چوتھے نمبر پر طواف افاضہ اور سعی۔ یہ 4 چیزیں اسی ترتیب سے 10 تاریخ کو کی جاتی ہیں، کچھ مکہ میں کی جاتی ہیں، کچھ ساری دنیا میں کی جاتی ہیں۔ اب یہ قربانیاں تو ساری دنیا میں ہو رہی ہیں نا، اس میں سب سے اعلیٰ اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے یہ 10 تاریخ جو ہے یہ انتہائی افضل دن ہے، اور وہ بھی الحمدللہ کل آ گیا۔ کتنے بہترین دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ کئی لوگ کل بھی روزہ رکھیں گے، کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے۔ کیوں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عید الفطر، چھوٹی عید جو ہے وہ چونکہ رمضان کے مہینے کے بعد آتی ہے، آپ گھر سے کچھ کھا کے نکلتے تھے۔ وطر حالت میں کھجوریں 3، 5، 7، 9، اور یہ تو ہم کھاتے پیتے آ رہے ہیں نا، ہر دن کھا رہے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قرار دی کہ اپنی قربانی کا گوشت کھائیں۔ اگر کوئی پانی پی لیتا ہے، کچھ پی لیتا ہے، کوئی ممانت نہیں، لیکن کھانے کی شکل میں کھانا عید پڑنے سے پہلے نہ کھائیں، قربانی کر کے اپنی قربانی کا گوشت کھائیں۔ یہ ہے ایک سنت۔
ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نہیں، روزہ عید کے دن روزہ ہوگا اور وہ روزہ اپنی قربانی کے گوشت سے ہم افطار کریں گے۔ یہ روزہ جسے ہمارے بچے لوگ کہتے ہیں چیڑی روزہ، چڑیا، تھوڑا کھا لیا پھر روزہ، پھر تو بچے تو روزہ ایسے رکھتے ہیں نا، کھا لیا پھر روزہ، پھر کھا لیا پھر روزہ، دن میں 10 مرتبہ کھائے 10 روزے بھی رکھ لیے۔ یہ ان روزوں والی لوگوں کی بات ہے۔ کچھ چیزیں انتہائی احمقانہ ہیں، سنت رسول کچھ ہیں، ہم نے اس کو کچھ اور نام دیا اور کسی اور رنگ میں رنگ دیا۔ ایسا کوئی روزہ نہیں، بلکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ چھوٹی عید ہو یا بڑی ہو، فطر ہو یا اضحیٰ۔ لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ تصور سراسر غلط ہے کہ ہم عید کے دن روزہ رکھیں گے۔ عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ عید کے دن کھائیں پئیں، سارا دن کھائیں، صرف سنت یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ کریں۔ ہماری عام طور پر عادت ہوتی ہے نا، فجر کی نماز پڑھی، اٹھے اور اٹھتے ہی کوئی چائے کافی یہ وہ 4-6 بسکٹ، ہمارا ناشتہ چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے بھی عام آدمی کے کھانے جتنا ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کریں، عید کے دن سنت پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی قربانی کا گوشت کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں دن دیے ہوئے ہیں بہت ہی اعلیٰ دن ہے، اور پھر عید کا دن جو ہے وہ ایک بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق یہ سارے عید کے دن ہیں۔ آج کا دن بھی عید کا دن ہے، لیکن روزہ رکھنا سنت رسول ہے۔ آج مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے نا۔ سعودی عرب خلیج کے لوگوں نے روزہ رکھا کہ یہاں آج 9 تاریخ ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے بھی، انڈیا کے لوگوں نے بھی، بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی ان لوگوں نے روزہ رکھا جن کو معلوم ہے کہ آج حاجی عرفات میں ہیں، اور ہم روزہ رکھ لیں تو کیا مسئلہ ہے، اور وہ کل بھی رکھیں گے کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کل 9 تاریخ ہے۔ یہ مسئلہ پچھلے دنوں بھی ذکر ہوا، میں نے ایک کلپ بھی ذوالحج کے شروع میں ہی بھیجا تھا لوگوں کو، کسی نے دیکھا کسی نے دیکھا، بلکہ ہماری اکثر عادت ہے کہ آپ کی اور میری سب کی کہ ہم صرف اپنی کوئی ضرورت کی چیز کبھی دیکھتے ہیں، ورنہ جو آتا ہے آتا رہے جاتا رہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان دنوں میں مجھ سے یہ سوال کیا کہ یوم عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے۔ مختصر جواب دے کے میں ان کو وہی اپنا کلپ ٹیگ کر کے کہا کہ یہ تمہارے پاس میں 8 دن پہلے بھیج چکا ہوں، پھر بھی پوچھنا ہے ٹیلی فون پر۔ تھوڑی سی توجہ رکھنی چاہیے، اس کلپ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ پچھلے ایک سال سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے تک امت اسلامیہ کا عمل کیا تھا اپنے ملکوں میں۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ حاجی کیا کر رہے ہیں، وہاں تو یہ ہوتا کہ حاجی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حاجی کبھی خط لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ زندہ اور مکہ میں ہے، زندہ ہے اور مدینہ میں ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ وہ نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ کوئی یہ نہ وہ۔ آج تو الحمدللہ ہم منٹ منٹ کی خبر رکھتے ہیں نا، حاجی نے اس وقت کہاں قدم رکھا ہے ہمیں معلوم ہے، حاجی کہاں جا رہا ہے، حاجی کیا کر رہا ہے، فری ٹیلی فون ہے، فوری طور پہ معلومات۔ حاجی گھر میں معلومات دے رہا ہے، گھر والے حاجی سے معلومات لے رہے ہیں۔ ساری دنیا کو اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی کہاں ہے۔ آج سے پہلے جو 1400 سال گزرے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حاجی کہاں ہے۔ جہاں حاجی ہیں ان کو پتہ ہے باہر کی دنیا میں کیا تاریخ ہے، ہر کسی کو اپنا چاند دیکھنا تھا۔ چاند دیکھ کر 9 تاریخ کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی ساری دنیا میں صحیح عمل یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا 9 تاریخ کا روزہ رکھے۔ 9 تاریخ پاکستان انڈیا میں کب ہے؟ کل ہے نا۔ کل سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ آج کا، سیٹلائٹ نے چند سال پہلے سے، یہ تو کوئی ظاہر ہے کہ 100 سال بھی نہیں ہوا نا سیٹلائٹ کو، اس کو تو چند سال ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹ نے جب سے لوگوں کو حج کا منظر دکھانا شروع کر دیا، حاجی اس وقت منا میں ہیں، حاجی عرفات میں ہیں،
بلکہ حاجیوں کے جہاز سے اترتے، جہاز جدہ میں اتر رہے ہیں یا مدینہ میں، حاجی دکھائے جا رہے ہیں، پہلا جہاز پہنچ گیا، فلاں ملک کا پہلا جہاز آ گیا، سعودی عرب میں حاجیوں کا پہلا جہاز جو ہے وہ اتر گیا۔ ساری خبریں آ رہی ہیں، انہی خبروں میں یہ خبر بھی ہوتی ہے کہ آج حاجی عرفات میں، یا آدھی رات کو جو قافلے شروع ہو جاتے ہیں نا عرفات جانا، بسیں بھری ہوئی ہیں، تلبیہ چل رہا ہے، اور باقاعدہ خبریں چل رہی ہیں کہ حاجیوں کے قافلے عرفات جانا شروع ہو گئے۔ ہم اپنی سحری تیار کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یوم عرفہ آج ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ 8 تاریخ جو ہمارے ملکوں میں ہے، 8 تاریخ کا روزہ رکھیں، کیونکہ حاجی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہیں۔ لیکن کیا پہلے 1400 سال کا عمل نعوذ باللہ باطل تھا؟ 1400 سال لوگ اپنے ملک کا چاند دیکھ کر، ایک گروپ ہے واٹس ایپ پر گروپ ہے، کچھ لوگ بڑے متشدد ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں، اتنے متشدد کہ نہ جی، جس دن سعودیہ میں عید ہوگی اس دن ہماری عید ہوگی، جس دن وہاں روزہ شروع ہوگا اس دن ہمارا روزہ شروع ہوگا، جس دن وہاں قربانیاں ہوں گی اس دن ہمارے یہاں ہوں گی۔ اس پہ اتنے سخت ہو گئے کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے گروپ بنائے، اپنی جماعتیں بنائیں، اور گروپ کا نام دیا کہ کیا ساری دنیا کا یا سارے ملکوں کا چاند ایک نہیں ہے؟ اب اس سے کس کو انکار ہے کہ چاند ایک ہے؟ ساری دنیا کا چاند ایک ہے۔ اس گروپ والوں نے مجھے بھی رکھا ہوا ہے، میرا کئی مرتبہ جی چاہا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں ہر ملک کی رویت کو الگ الگ ماننے والوں میں سے ہوں، اس گروپ والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، مجھے رکھا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ میں لکھوں کہ چاند ساری دنیا کا ایک ہے، لیکن رویت ایک نہیں ہے۔ ہر ملک میں چاند ایک وقت میں دکھتا نہیں، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کہیں 1 گھنٹہ لیٹ، کہیں 2 گھنٹہ لیٹ، کہیں 3 گھنٹہ لیٹ، کہیں 4 گھنٹہ لیٹ۔ ہر ملک کی تاریخ ایک ہوتی بھی نہیں۔ جب تاریخ ایک نہیں ہوتی تو ہم کیوں اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جس دن مکہ میں جو کچھ ہوگا اسی دن ہمارے یہاں بھی ہوگا؟ جو مکہ میں آج روزہ ہے رکھیے، کل آپ کے ملک میں 9 تاریخ ہے رکھیے، 2 روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم ہے؟ پورے 9 دن ہی روزوں کے ہیں، 1 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک حاجیوں کے سوا۔ حاجیوں کا روزہ جو ہے وہ عرفہ کا روزہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ باقی سب لوگوں کے لیے پہلے دن سے دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 8ویں کا، 9ویں کا 9 روزے رکھیے، 7 رکھیے، 5 رکھیے، 3 رکھیے، کم از کم 2 رکھ لیجئے، سارے مسائل ختم۔ نہ عرفہ کا روزہ فرض ہے، نہ 8 تاریخ کا روزہ فرض ہے، فرض تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو پھر خواہ مخواہ اتنے لمبے پریشانیاں پیدا کرنے کی اور اتنے کنفیوژن میں آنے کی، لوگوں میں کنفیوژن میں لا کے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 8 کا بھی رکھ لیجئے، 9 کا بھی رکھ لیجئے۔ ان ایام میں ہمیں اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کمانے کے بہت سارے ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے کہ کبھی کسی دوسرے دن میں وہ اتنے آزاد نہیں کرتا، اور پھر اللہ فرشتوں کو اکٹھے کر کے یا فرشتوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، اے میرے فرشتوں، یہ لوگ جو اس وقت پراگندہ حال ہو کر اللہ رب العزت قریب ہو جاتا ہے، حاجیوں کے قریب ہو جاتا ہے، اہل موسم، اہل مشہد، اہل عرفات کے قریب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اور حاجی کیا چاہتا ہے؟ مغفرت چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت حاجیوں کو بخش دیتا ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ حاجیوں کے ساری عمر کے گناہ بخش دیے، اور ہمیں کہا کہ چلو روزہ رکھ لو، 2 سال کے تمہارے بھی بخش دیے۔ اب ہر سال اگر ہم روزہ رکھتے رہیں تو ساری زندگی کے ہمارے بھی بخشے گئے یا نہیں؟ ان کے ایک ہی جھٹکے میں بخشے گئے، ہمارے ذرا تھوڑے تھوڑے کر کے بخشے گئے۔
اللہ رب العزت نے کسی کو محروم نہیں رکھا. جو حج پہ نہیں گیا، جو حج پہ نہیں جا سکا، اللہ نے اس کو ایک روزے پر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ دے دیا کہ چلو تمہارے 2 سال کے گناہ معاف. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس روزے کو بھی بعض لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے. 10 دن تو 9 دن تو ہوا، اس خاص عرفہ کے روزے کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے جیسے نارمل ہے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ روزہ کب آیا، کب یہ گزر گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان امور پر کچھ تھوڑی سی توجہ دیں اور ان پر عمل کریں. اس دن یوم عرفہ کے دن جو اللہ رب العزت لوگوں کو معاف کرتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے، اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن صرف عرفات کے لوگوں کو ہی نہیں بخشتا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف عرفات کے لوگوں کو ہی نہیں بخشتا، جو اس سے لو لگا لے، عرفات سے باہر ہو، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. اور لو لگانے سے مراد کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا ہوا، سارا دن سگریٹ سلگاتے رکھا، اس کو بند نہیں ہونے دیا. کئی لوگ ہیں وہ سگریٹ کا دھواں جو ہے وہ رکنے ہی نہیں دیتے. ایک ختم، دوسرا چل، ایک دوسرا تیسرا. ان کی بات نہیں ہے، بات ان کی ہے کہ جو روزہ رکھے ہوئے ہوں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت عرفات کے باہر کے لوگوں کو بھی آج کے دن بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی ان میں سے بنا لے. اور اسی طرح عرفات کے دن جو دعا ہے وہ صرف عرفات والے ہی نہ مانگے، ہم بھی مانگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور تمام نبیوں نے مانگی، افضل دعا دعا عرفہ. بہترین دعا وہ ہے جو کہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، مجھ سے پہلے اور میں نے جو کلمات دعا کے کہے ان میں سے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ عرفہ کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. یہاں نہیں ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے جو پکایا ہوا ہے اس میں وہ بھی ہے. عرفہ کی دعا میں یہ الفاظ نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہاں تک ہے جو صحیح دعا ہے، اور صحیح احادیث میں یہ دعا ثابت ہے. اور اس دعا کو ہمیں باہر ہوتے ہوئے کرنا چاہیے. یہ دعا کرتے رہیں، جگہ جگہ کریں. اور اس دعا کے اس یوم عرفہ کے ساتھ خاص ہونے کی ایک بات ذکر کی گئی ہے. مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نکالا، پشت سے نکالا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا. عہد الست میں کئی مرتبہ ذکر کرتا ہوں. میثاق انبیاء 1 اور عہد الست 2، یہ 2 معاہدے بڑے مشہور ہیں. انبیاء سے معاہدہ کیا ہوا کہ تمہاری نبوت میں جب بھی میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اپنی نبوت کو لپیٹو. لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، قرآن کریم. آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے ضرور. لا تؤمنن، لا تؤمنون یا تؤمنون نہیں، لا تؤمنن، یہ تشدید کا، شدت کا صیغہ. ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، ولا تنصرنہ، اور ضرور اس کی مدد کرنا ہے. یہ ہے میثاق انبیاء. قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ تفصیلی ذکر موجود ہے. اور دوسرا ہے عہد الست. یہ نبیوں کے ساتھ نہیں، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی قوم قیامت تک آنے والی ہے یہ سب کے ساتھ. آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان کو نکالا. اور مسند امام احمد کی حدیث میں ہے کہ ان کو نعمان نامی میدان میں نکال کے
سامنے کھڑے کیا۔ اب نعمان کہاں ہے؟ یہ عرفات کا ایک نام ہے، میدان عرفات۔ تو جس وقت اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا، اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ یعنی اللہ کی وحدت، اس وحدت کے حوالے سے بھی جب حاجی عرفات میں ہو، حاجی بھی کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ، اور ہم بھی کہیں جہاں جہاں ہیں ہم بھی کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ بھی وحدت ہے، توحید ہے، یہ بھی توحید ہے، یہ بھی اللہ کی عظمت اور تکبیر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ کام کریں۔ موطا امام مالک میں مرسلن ایک روایت ہے کہ شیطان اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوا، اتنا ذلیل، اتنا حقیر اور اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا جتنا میدان بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن ہوا، کیونکہ اس دن اس کی پارٹی ہار گئی، مشرکین مکہ ہار گئے اور مسلمان جیت گئے۔ اور یا پھر یہ اتنا حقیر، اتنا ذلیل اور اتنا غضبناک ہوتا ہے تو یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، حاجیوں کو بخشا جا رہا ہے، غیر حاجیوں کو بخشا جا رہا ہے، میدان عرفات میں لوگوں کو بخشا جا رہا ہے، میدان عرفات سے باہر لوگوں کو بخشا جا رہا ہے۔ تو شیطان کو حقیر کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ توحید کے نغمے جہاں جہاں ہیں آپ گاتے رہیں، پڑھتے رہیں، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، قربانی کریں۔ ان جتنے بھی یہ شاملیں، جائز ہے کہ آدھا بانٹ دیں، جائز ہے کہ کیسے بھی کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو جگہ سورۃ الحج کی آیت 27 میں فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ اور فقراء مساکین کو کھلاؤ، اور دوسری جگہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان لوگوں کو جو آ کے طلب کرتے ہیں گوشت ان کو بھی دو، اور جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ کسی نے بھیج دیا تو کھا لیں گے، نہیں تو نہ صحیح، ان کو بھی دے کے آؤ۔ قربانیاں کیجئے، اجر و ثواب کمائیے، خود بھی کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ عید کے وقت عید کے مسائل جو ہیں وہ قربانی کی حد تک ہی آج ذکر ہو سکتے ہیں، باقی آپ کو معلوم ہے نہانا دھونا، نئے کپڑے پہننا، جس کے پاس نئے ہوں دھلے ہوئے پہن لینا، ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا، اور خطبہ سننا۔ ہمارے یہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ خطبہ نہیں سنتے۔ ادھر امام صاحب نے خطبہ ختم کیا، نماز ختم کی، اور ہم جو ہیں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اٹھ کے ایک دوسرے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جفے مار رہے ہیں۔ یہ بھائی خطبہ سن لو، پھر جفے کا ٹائم تو ابھی سارا دن باقی پڑا ہوا ہے، بلکہ 3 دن 4 دن باقی ہے۔ 3-4 دن قربانی کے جو باقی ہیں سارے عید کے دن ہیں، سارے دنوں میں ملو، لیکن عین خطبے کے دوران اٹھیں گے اور ملنا شروع ہو جائیں گے، مبارکیں، یہ وہ، خطبے کا کوئی احترام نہیں۔ اگر آپ بالفرض ضرورت ہے نکلنا ہے، پہلے نکل جاؤ، جہاں تک آپ کو لوگ موجود ہیں ان سے نکل جاؤ، باہر جا کے آواز تو دور آئے گی، لیکن آپ لوگوں کے جو بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں ان کے لیے تشویش کا باعث تو نہ بنے، ان کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں مبارکیں دینا اور یہ وہ کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عید کی خوشیاں مبارک کرے، تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت عید کی خوشیاں مبارک کرے، قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے ہمارے حجاج کرام ہیں ان سب کو صحیح سلامت اپنے وطنوں میں واپس لائے۔ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ کیا اس گوشت میں گھر کے لیے کچھ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کے پیسے تھے، آپ نے کیا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ سارا بانٹ دیں۔ وہ قربانی جو غیر کی طرف سے، فوت شدہ کی طرف سے کی گئی ہے، وہ بانٹ دے، کیونکہ بعض نے کہا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی الگ سے ہوتی نہیں، بعض نے کہا ہوتی ہے۔ اس اختلاف سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ قربانی الگ سے لیں اور بانٹ دیں، صدقہ ہے تو بھی گیا، قربانی ہے تب بھی اس کا گوشت بٹ گیا۔
2 جانور لیے ہیں، ایک فوجشدہ کی طرف سے، وہ والدین ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ بانٹ دیں اور دوسرا چاہے پورا کھا لیں، کوئی منع نہیں۔ آپ کے گھر سے الحمدللہ ایک گوشت، ایک پورا بکرا بٹ گیا، دوسرا آپ کے یہاں کھانے کے لیے استعمال ہو گیا، لیکن اگلی عید تک نہ رکھیں۔ پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا نا کہ ایک صاحب کے یہاں پچھلی عید کا گوشت صرف 2 ہفتے پہلے، اسی عید سے 2 ہفتے پہلے تک موجود ہے۔ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے آپ نے 2 دن 4 دن 10 دن ذوالحج کا پورا مہینہ کھا لیا، اب آپ سال بھر وہی گوشت کھاتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔